اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں یاد رکھو تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں گزر چکا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آیت نمبر 155 ہے۔ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف سے اور بھوک سے، مالوں، جانوں، ثمرات کے نقصان سے۔ تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہارے مالوں میں بھی، تمہاری جانوں میں بھی۔ کان کھول کر سن لو کہ یہ ایمان کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ ایسا نہ ہوگا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے اور بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں ہم پڑھ چکے ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلے پر ہوئے تھے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرٌ، اور تمہیں لازماً سننے پڑیں گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تمہیں سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، بڑی تکلیف دہ باتیں۔ یہ سب کچھ سنو اور صبر کرو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا میں کہا گیا تھا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، سورہ مزمل کی یہ آیت ہے۔ اور ان باتوں پر صبر کیجیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں سننا پڑا، کسی نے کہہ دیا مجنون، کسی نے کہہ دیا شاعر، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا مسحور ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں ارشاد ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے کہ مشرکین جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، ان کی زبانوں سے جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن صبر کیجیے، وہی بات مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے۔ یعنی جو ہم نے ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کے چلنے پہ بہت سی تکلیفیں آئیں گی، بہت سی مشکلیں پیش آئیں گی، تو اس پہ ہم کو صبر کرنا ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں اس وقت کے مسلمانوں کے، اس میں ہم کو اپنے دین پہ قائم رہنا ہے اور صبر کرنا ہے، اور جو بھی اللہ کا دیا ہوا کلام ہے اس کو پڑھنا ہے، لوگوں کو سنانا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہی سنت ہم کو بھی کرنی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرتے رہو گے، یعنی ثابت قدم رہو گے اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھو گے تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی صبر کریں گے اور اللہ سے ڈر کر ثابت قدم رہیں گے، بھلے سے آپ کی جان چلی جائے، آپ کا مال برباد کر دیا جائے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مالی طور پہ بھی کمزور کیا جا رہا ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایسا پیچھے ہو چکا ہے، صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا ہے، اور بھی جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے ساتھ ہوا، جانوں کے ساتھ آزمایا جائے گا اور مالوں کے ساتھ بھی آزمایا جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہاری آزمائش ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم جتنے متقی اور پرہیزگار ہوگے اتنی بڑی آزمائش تمہارے ساتھ ہوگی، اور جو کم متقی پرہیزگار اس کا ساتھ آزمائش کم ہوگی۔ تو جس طرح کی جنت آپ کو ملے گی اس کا ہم سوچ نہیں سکتے، آزمائش کے بغیر نہیں مل سکتی، تو صبر کرنا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے ایک قول و قرار لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کن کو کتاب دی گئی تھی اس سے پہلے؟ یہودی اور نصارہ۔ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے اور اس سے چھپاؤ گے نہیں۔ یعنی یہی بات یہودیوں اور عیسائیوں سے کہی گئی تھی، یعنی انگریزوں سے کہی گئی تھی، جو انجیل اور زبور میں جو باتیں تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، اس کو لوگوں کو پہنچاؤ گے۔ فَنَبْذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو پست پھینک دیا، یعنی توریت اور انجیل کی جو باتیں بھی تھی اس کو پیچھے پھینک دیا اور اس کی بات لوگوں تک نہیں پہنچائی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کی بڑی حقیر سی قیمت وصول کر لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی بری شے ہے اس کے بدلے میں حاصل کر رہے۔ یعنی ہم جو اللہ کی آیت ہے، جو اللہ کا احکام ہے، ہم اس کو جو پرواہ نہیں کرتے اور منمانی اپنا زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی آیت کو کی کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ یہی کام عیسائی اور یہودیت کے تھے، اور ہم مسلمان بھی اکثر بیشتر اسی میں مبتلا ہیں، اللہ کے احکام کو جو پامال کر رہے ہیں،
اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اسلام میں کیا حکم ہے، کس طرح سے ہم کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تو قریب قریب ہمارا بھی طرز عمل وہی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ فبئس ما یشترون، تو بہت ہی بری شے ہے جو اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، اور آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر کچھ نیکی کر لیتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو اس پر بہت اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں، ہم نے کچھ کر لیا ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يَعْمَلُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ آج کل اس کی سب سے بڑی مثال سپاس نامے ہیں جو تقریبات میں مدعو شخصیات پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کی سپاس ناموں میں حضرات کے ایسے ایسے کارنامائے نمائے بیان کیے جاتے ہیں جو ان کی پشتوں میں سے بھی کسی نے نہ کی، اس طرح ان کی خوش آمد اور چاپلوسی کی جاتی ہے اور اسے پسند کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کرے کہ جو لوگ تعریف کرنا چاہتے ہیں، کچھ نیکی کام کرنے لوگ چاہتے ہیں اور لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا اس کو پسند نہیں ہے۔ تعریف کرنا اور اس طرح کی جو باوائی لینا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ فلا تحسبن بما حازت من العذاب، تو ان کے بارے میں خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی آیت کا پامال کیا اور اس کے حکم کو چھپایا، اور آج ہم مسلمان جو قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن میں کیا لکھا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم سے زیادہ غیر لوگ پڑھ رہے ہیں، اور وہ تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نقطہ نکالیں اور مسلمانوں کو پریشان کریں۔ مسلمانوں سے سوال جواب کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ عالموں سے بھی سوال جواب کیا جاتا ہے، قرآن کی بات وہ نہیں بتا پاتے ہیں۔ کیوں نہیں بتا پاتے؟ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم بھی کہیں نہ کہیں یہودیوں اور نصرانیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، نہیں تو یہی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور اس زمین پر اللہ ہی کا حکم چلنا چاہیے، اللہ ہی کے قانون چلنا۔ اور ہم مسلمانوں کو اللہ نے مین کام اسی لیے بھیجا تھا کہ تم جاؤ، ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کے قانون کو نافذ کرو اور لوگوں کو بتاؤ اور خود زندگی گزارو اور دوسروں کے بیچ میں چلو، کیونکہ اس میں سارے انسانوں کی بھلائی، جو اللہ کا قانون ہے اس میں سارے انسانوں کی بھلائی ہے۔ اور لوگوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، اسلامی شریعت کے بارے میں لوگوں نے سنا بھی نہیں ہے، ہم مسلمانوں نے تو نہیں سنا، صحابہ کرام نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں حکومت آئی، اس میں مسلم بھی کچھ تھے اور غیر مسلم بھی کچھ تھے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ وہی اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بات صحیح، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ دنیا کی ہر چیز پر اللہ قادر ہے، وہ جو چاہے ہو سکتا ہے۔ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کن فیکن، اللہ کا سوچ کن فیکن ہو جا تو ہو جائے، یعنی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ سارے انسان محتاج، دنیا کی ہر چیز محتاج ہے، مگر اللہ کسی انسان کا چاہے کسی شے یعنی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب بھی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اسی کے ساتھ سجدہ کریں گے، اسی کے سامنے سجدہ کریں گے، اسی سے مدد مانگیں۔ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ مانگنا ہو، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارا جوتا کا تسمہ یعنی پھیتا ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، تو اور کیا چیز ہے؟ تو جو کچھ مانگا اللہ دینے والا ہے، اور اللہ چاہے گا تو مل جائے گا اور اللہ چاہے گا تو نہیں ملے گا۔ اسے اللہ کو راضی کرنے میں سب مسلمانوں کو بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔